انہیں بولا حضور اگر عالم ہے اس کی موٹے بھیجے، جا کے وہ کھرچانا کھا کے چلر ہو گیا۔ 11ویں کا کھاتا تو اچھا رہتا تھا، کبھی وہاں کا کھایا کبھی یہاں کا کھایا، وہاں کا کھا رہا۔ 40 دن میں 26 جگہ کا پانی پیا انہیں، اس لیے وائرس آ گیا اس کی باڈی میں۔ موٹے دماغ سے سوچا حضور اگر عالم ہے تو کون سے مدرسے کو گئے تھے؟ چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ ارے دیوانے، حضور جب تشریف لائے تو کفرستان تھا، تیرے دماغ میں یہ کہیں کو نہیں آیا کہ حضور کے زمانے میں کون مدرسہ ڈالیں گے؟ نہیں، چلر مائنڈ کا ہے بھائی۔ نہیں، حضور کو کون پڑھائے تھے؟ حضور کا استاد نہیں تھا، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، ایسے بات نہ کرا، نعوذ باللہ۔ آؤ میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پہلے تو قرآن سن لو کہ حضور کا استاد کون ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے۔ رحمان سکھا رہا ہے کس کو؟ اپنے بندے کو، اور اس بندے کا نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کیسا سکھایا؟ آئیے اب اس کی تشریح حدیث میں ملتی ہے۔ یہ قرآن سورہ رحمان کی پہلی آیت کی تفسیر ترمذی شریف کی اس حدیث کو علماء نے کہا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، مجھے اونگ نہیں آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ سننی ہے اس لیے سبحان اللہ بولے، وہاں بھی رہتے تو اونگلی آئی، دونوں برابر۔ نماز میں بھی سویا نبی بھی سوئے، دونوں برابر۔ کتنا تھرڈ کلاس مائنڈ کا ہے نہیں۔ ارے دیوانے، تیرے کو انگلی آئی میرے کو انگلی آئی تو دونوں برابر ہوتے، نبی کو انگلی آئی تو شریعت بنتی، میرے کو انگلی آئی تو شریعت نہیں بنتی، تیرے ابا کو آئی تیرے امیر صاحب کو آئی تو بھی شریعت نہیں بنتی۔ سعودی کا پرنس نیند میں سو گیا تو زیادہ لے لیا ہوں گا رات میں بولتے، شریعت نہیں بنتی۔ میرا نبی اگر انگلی لے لے تو شریعت بن جاتی ہے، اور خدا کی قسم میرا نبی جو اونگا وہ اونگنا میرے آقا کی سنت ہے، مگر سب کے لیے نہیں ہے۔ کہیں کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے نماز میں، وہ ایک مصیبت، سب کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے نبی کی نظر آئے ہائے امت کے بوڑھوں پہ پڑی۔ یہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں ضعیف العمر، ایسے بوڑھوں پہ پڑی تو میرا نبی نماز میں اونگ نہیں لیا، کیونکہ میرا نبی جانتا تھا قیامت کی صبح تک میری امت میں غربت رہے گی، غربت کی وجہ سے لوگ دن بھر تھکے ماندے پریشان رہیں گے، کام کاج کریں گے، کر کے لائیں گے تو گھر میں چولہا سلگے گا۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، 20 رکعت تراویح پڑھنے کو آئے گا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، 20 رکعت میں کھڑا ہوگا اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، فین کے نیچے کھڑا ہے، امام صاحب لمبے رکوع پڑھ رہے ہیں، انہیں سو گیا۔ نبی نے دیکھا اگر میں نہ سو جاؤں تو میرے اس امتی پہ عذاب آ جائے گا۔ نبی نے دیکھا کہ اگر میں نہ سو جاؤں تو عذاب آ جائے گا، آج میرے گناہگار کو بچا لیتا ہوں۔ بولے اللہ میں ایک بار سوتا ہوں تاکہ سونا میری امت کے لیے رحمت بن جائے۔ ایک بار میرا نبی نماز میں اونگ لیا، اور وہ اونگنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا حبیب اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا، اس کو بھی رائے گا جانے نہیں دوں گا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اونگا، آئے ہائے ہائے، میں اونگتی ہوئی حالت میں کیا دیکھتا ہوں، میرے رب کا نورانی جلوہ میرے سامنے ہو رہا، میں اپنے رب کے نورانی جلوے کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسے گم ہو گیا کہ مجھ پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ سما ہوتا ہے نا،
عاشقوں کو وجد آتا ہے، اور رب کا جلوہ دیکھا تو پیارے محمد کو وجد آ رہا ہے، اور حضور فرماتے اسی وجدانی کیفیت میں میرے رب اپنے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا، سینے پہ رکھا، اور سینے پہ رکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا قلب اطہر میرے رب کے دست اقدس میں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ، یہ حضور ہم کو سمجھانے بول رہے، ورنہ رب تو دست سے پاک ہے، وہ سینہ لینے سے پاک ہے، ہم کو سمجھانے بول رہے سرکار۔ فرمائے کہ میرے رب نے جب مجھے اپنے دست اقدس، میرے قلب کو اپنے دست اقدس میں لیا تو میں ساری کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور میرے رب نے مجھے وہ سارا علم عطا کر دیا جو اب تک مجھ کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کہتے میرے رب نے مجھے اس طرح پڑھایا ہے، پڑھنے والی ذات کا نام محمد ہے، پڑھانے والی ذات کا نام خالق کائنات ہے۔ انہیں بولا نہیں حضور کے استاذ نہیں ہے، میں بولا تو پڑھاتا تھا؟ نہیں تیرے امیر صاحب پڑھاتے تھے۔ چکر کیا ہے؟ دیکھو اگر سیدھا رامیا صاحب کو اگر کوئی بنگلور کا آدمی پڑھا دیا تو انہیں کل سے یوں کالر ایسا اٹھاتا بٹھاتا ہی کیوں نہیں؟ کیوں؟ چیف منسٹر کا استاذ بول، چیف منسٹر کا استاذ، سیکیورٹی جو بولے میرے بات سمجھ میں آ رہی؟ چیف منسٹر کو پڑھا کے کوئی سنبھل نہیں سکتا، تو نبی کو پڑھایا تو سنبھلتا تھا۔ جو 5 سال کے لیے سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو پڑھانے والا نہیں سنبھلے، جو تا قیامت سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے اس کو پڑھانے والا ٹھکانے پہ رہتا تھا۔ انہیں تو اتنا گھمنڈ میں آ جاتا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے حضور، ایسا مائک سکھایا تو تھا وہ، حضور سورج پلٹا دیے، سنا ایسا مائک بولا تھا وہ وظیفہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ بولو نہیں۔ آج ہندوستان کا اگر کوئی آدمی چاند پہ چلا جائے تو یونیورسٹی کے پورے پروفیسر آ کے روڈ پہ ٹھہرتے، is my student۔ انہیں جب پڑھا تو تم لیکچرر بھی نہیں بنا تھا، کہیں کا اسٹوڈنٹ لگا دیوانے، چپ بیٹھ۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچرل ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے بولے حبیب میں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کو بلا لیا تاکہ کوئی آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کو، آپ کے باپ کو نبی نہ کہے، کیونکہ مجھے آپ سے بڑا کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ حبیب میں نے آپ کو بیٹے تو دیے، کہیں عرب والے عیب نہ لگائے کہ آپ بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو دیا مگر جوان ہونے سے پہلے بلا لیا، کیونکہ اگر جوان ہو جائے تو کہیں اس کو نبی نہ بنا لے۔ میرے حبیب نہ آپ سے پہلے مجھ کو کوئی پسند ہے، نہ آپ کے بعد کوئی مجھے منظور ہے۔ میرے حبیب میں تیرے سے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی تیرے اوپر تیرے بابا کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے، کوئی تیرے بعد تیرے بیٹے کو نبی بنائے مجھے منظور نہیں ہے۔ بھلا مجھے قدرت بدل لے تو بدلنے کو تیار ہوں، سب کا گھرانہ اپنے بیٹے سے چلتا ہے۔ میرے حبیب میں اگر تیری بیٹی سے چلانا پڑے تو چلانے کو تیار ہوں، مگر تیرا بیٹا رکھ کر کسی کو نبی بولتا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ حبیب مجھے بیٹی سے خاندان چلانا ہے تو چلانے کو لے تیار ہوں، مگر تیرے بیٹے کو کوئی نبی کہے مجھے منظور نہیں ہے۔ تو خاتمیت کے مرتبے پر ہے میرے مصطفیٰ۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، جن کے بیٹوں کو کوئی نبی کہہ دے رب کو یہ گوارا نہیں ہے، تو کوئی ان کا استاذ کہہ دے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رب نے کہا حبیب دنیا کا کوئی ملا تجھے نہیں پڑھائے گا، تیرا اللہ تجھ کو پڑھائے گا، تیرا رب تجھے پڑھائے گا۔ الرحمن علم القرآن، حبیب تیرے رب نے تجھ کو علم قرآن عطا فرمایا ہے۔ اب کتنا عطا کیا ذرا غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو مقدس ناموں کا علم عطا فرمایا۔
اسماء حسنہ کا علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے مفسرین اکرام قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہے ہر ایک کا نام آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ جتنی چیزیں جو اب تک پیدا ہو گئی ان کا نام بھی جانتے تھے، اور قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی ہے ان ساری چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو تھا۔ اتنا علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر آمنہ کے لال کی جب باری آئی، یہ جو چلر قوم نے جس کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہا، ارے تم بیٹھا یار، تم کہیں کو ٹینشن لے رہے، میں ہوں نا، کب تک ہے بس ٹینشن مت لو، ہے لائٹ لو یار، لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں، تم کسی عام آدمی کی بات نہیں، غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو۔ مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت کہ میرا نبی، ارے بھائی، ارے یارو کئی کو بلا یارو، اتنا ٹینشن تھا تو سنو یار، غور کرو میرے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ وعلم آدم الاسماء الحسنى، اللہ نے کہا میں نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، رائٹ، تمام چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء حسنہ ہم نے آدم کو دیا۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، رب نے کیا پڑھایا، کیسا پڑھایا، دیکھو بنگلور کے مسلمانوں۔ آمنہ کے لال کی مجلس میں صحابہ اکرام بیٹھے، پوچھے یا رسول اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، اپنے نام، کائنات کے نام، کائنات کی ہر شے کے نام کا علم دیا، حضور آپ کے علم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولوی کہتا ہے حضور ان پڑھ ہے، صحابی پوچھ رہا ہے آپ کے علم کی بات کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا نہیں میں مدرسے کو نہیں گیا، میں مول صاحب کہنے نہیں بیٹھا، میرا نبی ایسا نہیں بولا۔ آمنہ کا لال کہتا ہے صحابیوں سنو، آدم علیہ السلام کا جو علم تھا وہ میرے علم کے خطروں میں سے نکال کر ایک خطرہ دیا گیا، تو آدم کے علم کا یہ عالم۔ اللہ نے میرے علم سے ایک خطرہ نکال کر آدم کو دے دیا، تو آدم کے یہ علم کا عالم تھا، تو خطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، میں بولا کون سے اینگل سے رہے؟ پوچھے تو بولے مصعب پھر وہ لکھتے نہیں تھے نا حضور؟ ایسا ایک کام کریں گے، تو اور میں دونوں مل کے پرائم منسٹر مودی کرنے جائیں گے، اور مودی صاحب کو پوچھیں گے آپ پرائم منسٹر بنے تو کتنے پیپر لکھے جب سے اب تک؟ اگر مودی صاحب کہنے تو نہیں چل سکتا تو بنگلور کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے پاس جا کے بیٹھیں گے، پوچھیں گے صاحب آپ اب تک کتنے ججمنٹس لکھے؟ جج بولتا ہے اس کو ڈالو جی جیل میں۔ اجی صاحب آپ کتنے لکھے؟ پوچھا جیل میں کہیں کو بھیج رہے میرے کو؟ بولے بے وقوف جج ہوں۔ بولے جج ہے تو کیا ہوا؟ بولے جج لکھتا نہیں لکھواتا ہے، لکھ لکھ کے جج بنا ہے، چائے بیچ کے جج نہیں بنا، لکھ لکھ کے جج بنا ہے۔
पढ़ पढ़ के जज बना है, इतना पढ़ लिया कि अब पढ़ना शर्म बन गया है। बोले अब इतने बड़े पोजीशन का मालिक हो गया, लिखता नहीं है, हलाता है जुबान तो लिख लिया जाता है, जुबान हलाता है तो लिख लिया जाता है। जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आ रहे थे, रसूल अल्लाह ने कहा ए अल्लाह लिख दूं, तो कहा मेरे मुस्तफा तू ना लिखना, तू ना लिखना। बोले मौला क्यों ना लिखूं, तो कहा मुस्तफा देखता नहीं। अरब वालों में लिखना ऐब समझा जाता है, लिखना कमी समझा जाता है, लिखना खता है, लिखना लग़्ज़िश है, लिखना ऐब है। और मेरे मुस्तफा मैंने तुझे ऐब से पाक किया है, तू ना लिखेगा, तू कहता जा। अमीर मुआविया लिखता चला जाएगा, तू कहता जा। अबू ज़र ग़िफ़ारी लिखता जाएगा, तू कहता जा। साद इब्न अबी वक़्क़ास लिखता जाएगा, तू कहता जा। हज़रत ज़ुबैर लिखता चला जाएगा। अरब वालों में लिखना ऐब था। क्या था बोलो? लिखना ऐब मानते थे उन लोग, लिखना ऐब मानते थे। और अल्लाह ने कहा हबीब जो लोगों की नजरों में ऐब हो, मेरे प्यारे मुस्तफा आपके पास मैं वो ऐब, अगरचे के बात शर्फ की है लेकिन लोगों में ऐब है, मेरे हबीब मैं वो नहीं देख सकता, मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता, मैं वो बात तुम में नहीं देख सकता। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा आप ना लिखें बल्कि आप कहते जाएं, मैं कातिबाने वही को मुकर्रर करता हूँ, कातिबाने वही मुकर्रर किए जाते हैं। मेरा नबी कहता गया, कातिबे वही लिखता चला गया, रब भेजता गया, जिब्रील लाता गया, मेरा नबी बोलता गया और कातिबाने वही लिखते चले गए। लिखना ऐब माना जाता था अरब में। क्या माना जाता था? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। और रब ने कहा हबीब जब लिखना लोग ऐब मानते हैं तो मैं तुम्हें हर ऐब से पाक करता हूं। जज नहीं लिखता, सदरे जमहूरिया नहीं लिखता, और आज भी बड़े मनसब वाले का लिखना ऐब माना जाता है। आप बताएं सदरे जमहूरिया का मनसब बड़ा है या नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है? नबीउल मुरसलीन का मर्तबा बड़ा है। तो फिर जो बड़े मर्तबे वाला नबी है उसके बारे में ये थर्ड क्लास माइंड यूजेज का एको करे हुजूर को लिखना नहीं आता था। नहीं लिखना नहीं आने की अलामत नहीं है, नहीं लिखना शर्त की बात है। बात समझ में आई भाई मेरे? ये बहुत खतरनाक कौम है मेरे भाई, थोड़ा बच के रहो। मैं एक सवाल आज करता हूं आपसे, आप जवाब मत दो, मैं देता हूं, लेकिन कल जाके आप सवाल करो। करेंगे? पक्का वादा? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये मेरी टेस्टिंग थी। मैं देख रहा था सब सुन रहे नहीं, इधर उधर चले गए नहीं, माशाल्लाह सब यहीं थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बेंगलुरु के मुसलमानों, इसीलिए मुझे तुमसे खुशी होती है कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं 50,000 लोगों के बीच बैठा तो इतनी खुशी नहीं होती, बेंगलुरु के आशिकों के बीच में बैठता हूं तो जितनी खुशी होती है। पूरे आशिकों के बीच में ईमान बचाना कमाल नहीं है, बदअकीदों के बीच में ईमान बचाना कमाल की बात है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो लोग पूछ रहे हैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या। पूछे नहीं पूछे, सही सही बोलो, पूछे नहीं? कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, पूछते ही इन्हें 5 डब्बे वाला इसको क्या मालूम, इन्हें डर गया, ये नहीं है शायद भाई नहीं जाना कि क्या आएगी। और इन्हें पूछने वाला भी बड़ा होशियार है, ट्रेनिंग लिया नहीं, चुपिच गए वो, ट्रेनिंग ले लेके इतना होशियार हो गया। होशियारी के आलम में पूछने लगा, फातिहा देना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, सलाम पढ़ना कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, दरगाह को जाना कुरान में कहाँ है, हदीस में गए थे, हुजूर गए थे क्या दरगाह को, सहाबा दरगाह को गए थे क्या? ऐसे सवाल कर करके 5 डब्बे वालों को पूछा, तरकारी वालों को पूछा, लारी चलाने वालों को पूछा, बस के कंडक्टर को पूछा, ऑटो के ड्राइवर को पूछा, रिक्शा चलाने वाले को पूछा,
तरकारी बेचने आ रहे, उसको टमाटे का रेट पूछ, उसको कुरान हदीस क्या पूछ रहा रे, दीवाने। ऑटो वाले को पूछ, आरटी नगर से निकले तो संजय नगर को जाने कितने पैसे लगते, ये पूछ। उसको पूछ रहा दरगाह को जाना कुरान में क्या हदीस में है क्या। हमारे हैदराबाद में एक ऐसी छुआ, मक्का मस्जिद हैदराबाद में हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर है मस्जिदों में, बहुत बड़ी मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद का नंबर है। मक्का मस्जिद में 1:15 बजे जमात होती, कभी आए तो पढ़ो, जुम्मे की। 1:15 बजे जुमा हो गया, 1:30 को एक साहब बाहर निकल गए, अच्छी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, जबरदस्त, काले 2 खट्टे थे, खतरनाक, एकदम पूरा कुर्ता नीचे तक था, पैजामा पूरा ऊपर तक था, कैसा कैसा किस था, बहुत मकरू था। जल्दी नमाज पढ़ के बाहर निकल गया, निकल के बाजू होटल में चाय बिस्किट कर लिया। 20 मिनट हो गए। अब एक ऑटो वाला 20 मिनट के बाद मस्जिद में से निकला, इन्हें होटल में से निकला, हाथ बताया, ऑटो वाला रुका, बोले कहाँ जाना है चाचा, तो बोले अफजलगंज, वहां से 5 किलोमीटर पे अफजलगंज जाना। बैठो चाचा बोल के बिठा के मीटर डाल लिया। ऑटो वाला भाई जुम्मे को तारत लिया तो बेचारा हो, उसको बैठ के पूछा, मियाँ मैं निकल के तो 20 मिनट होगा, तुम क्या कर रहे थे, इतनी लेट निकले। उन्हें अपने जैसा था पट्टा। उन्हें बोला वो सलाम पढ़ा, फातिहा पढ़ा, आसारे मुबारक की जियारत करके निकला हूं, बोला। बोलते ही चचा हजरत का चेहरा पूरा चेंज। चचा को आया गुस्सा, अरे फातिहा देता, सलाम भी पढ़ता, आसारे मुबारक की जियारत। जी हाँ। अरे तू दीवाना है क्या, मैं कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, सहाबा करे क्या, हुजूर करे क्या। बोलते ही इतना पूछना था। वो ऑटो वाला वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा, वो हंसना शुरू करा, ऑटो अनकंट्रोल हो गया, यूं यूं हो गया। सामने पुलिस स्टेशन है और इन्हें कंधे पे हाथ रख के चिच्चा बोले, अरे रोक, कहाँ वहां लगा दूंगा कहीं, चुप के अंदर जाके बैठ जाना पड़ेगा, ले जरा रोक रोक रोक। बोले तो साइड में लेके पेट पकड़ के हंसा हंसा हंसा। आप लोग हाँ भैया आइंदा से हंसो, टेंशन न लो। ये जोक है जी, जोक सुन के हंसते रोते, हंसो। जोक है, ये कुरान में है क्या, फातिहा देना हदीस में है क्या, दरगाह को जाना कुरान में है क्या, ये जोक है जोक। हंसो, टेंशन न लो आप लोग आइंदा। उन्हें भी हंसा हंसा पेट पकड़ लिया, पेट पकड़ के हंसा, हंस हंसा हंसा हंसा। चिच्चा पूछा, रे मियाँ ऐसा क्या पूछा रे बाबा, तू इतना जो हंस दिया, क्या मैं जोक सुनाया क्या। अच्छा आज पुलिस वाले भाई जरा 10 मिनट दियो भाई, बहुत दिनों के बाद मिले लूंगा। मैं बोल रहा हूँ पुलिस वालों को भी टेंशन न लो जी, सुनो। पुलिस वाले भाई 10 मिनट ठहर जाओ भाई प्लीज। चलो भाई बोल दिए, जाओ। सुनो यारो, तो हुआ क्या, अरे मियाँ इतना कहीं को हंसा, मैं जोक बोला क्या, जोक बोला क्या। अरे चिच्चा ये जोक से कम है क्या। अरे मियाँ जोक क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कुरान में है क्या, हदीस में है क्या, दरगाह को जाना, फातिहा देना